السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا زبردست واقعہ۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر دلیر اور میدان جنگ میں اگلی صفوں میں لڑنے والے مجاہد تھے۔ ان کا نام صفاق اوس بن خرشہ ہے۔ غزوہ احد میں ان کے بہادری کے کارنامے اسلامی تاریخ کا حصہ ہے۔ انہوں نے جنگ بدر اور جنگ احد کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت فرمائی۔ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ لوگ اس کے لیے آگے بڑھے لیکن آپ نے انہیں تلوار نہیں دی۔ اتنے میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھا، اس کا حق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق یہ ہے کہ اس سے دشمن کو اتنا مارو کہ یہ ٹھیڑی ہو جائے اور دشمن دم دبا کر بھاگ جائے۔ چنانچہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر تلوار لی اور لال پٹی سر پر باندھ کر اکڑتے ہوئے دشمن کی صف میں جا گھسے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی چال دیکھ کر فرمایا، یہ ایسی چال ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، مگر اس مقام پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی وفات کے بعد کئی قبائل اسلام سے مرتد ہو گئے اور مسلح کذاب ان کا لیڈر بن گیا۔ چنانچہ ان مرتدین نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ مرتدین کی سرکوبی کے لیے جو بھی لشکر روانہ ہوا اس میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یمامہ کے مقام پر بنو حنیفہ کے مرتدین سے جو جنگ ہوئی اس میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری کے وہی جوہر دکھائے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دکھائے تھے۔ یمامہ میں ایک بڑے باغ کے درمیان قلعہ تھا جس میں مرتدین جمع تھے۔ وہ قلعے کو بند کر کے لڑائی کر رہے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ کوئی شخص قلعے کے اندر کود جائے اور قلعے کا دروازہ کھول دے تاکہ مجاہدین قلعے میں داخل ہو سکے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کسی طرح مجھے اٹھا کر قلعے کے اندر اتار دو تاکہ میں دروازہ کھول سکوں۔ ساتھیوں نے تحمل کیا کہ انہیں اکیلا دشمن کے نرغے میں چھوڑا جائے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے زور سے اپنے مطالبے کو دہرایا۔ جب ادھر سے انکار ہوا تو سخت ناراض ہوئے اور ساتھیوں کو مجبور کیا کہ انہیں لازماً قلعے میں اتارا جائے۔ چنانچہ سپاہیوں نے ان کو اٹھا کر قلعے میں اتارا۔ جب انہوں نے دیوار سے چھلانگ لگائی تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، مگر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹانگ کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کی۔ اپنی تلوار اٹھائی اور مرتدین سے اکیلے ہی قلعے کے اندر لڑائی شروع کی کہ لڑتے لڑتے دشمنوں کو دروازے کی طرف لے آئے اور اچانک دروازہ کھول دیا۔ ادھر مسلمان دروازہ کھلنے کے منتظر تھے، وہ طوفان کی طرح اندر داخل ہوئے۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹانگ کے درد کو چھپائے مسلسل لڑتے رہے۔ لڑائی کے دوران ان کی ٹانگ کثرت حرکت کی وجہ سے اور زیادہ خراب ہو گئی اور درد میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ ادھر مرتدین ان کی طاق میں تھے۔ بالآخر یہ بہادر مجاہد زمین پر گر پڑے اور کثرت سے خون بہنے کی وجہ سے وہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہو گئے اور رہتی دنیا تک تاریخ کے سنہرے اوراق میں اپنا نام رقم کر گئے، جن کا نام حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔